अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब आज ये बात कर पा रहे हैं, and particularly this is an important session for a lot of us because we are speaking not just as Pakistanis, which has seen one of the biggest climate-induced disasters in recent times, but also because we are women. اور آج ہم جس اینگل سے فلڈس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں خاص طور سے عورتیں اور عورتوں کے ساتھ بچے شامل ہیں، کیونکہ بہت دفعہ بات ہوتی ہے لیکن ولنریبل کمیونٹیز پہ ہم اتنا زیادہ ٹچ اپون نہیں کر پاتے، اور خواتین اور بچے زیادہ ولنریبل کمیونٹیز ہیں۔ یہ فلڈز جو 2022 کے سیلاب آیا ہے پاکستان میں، 1500 سے زائد جانیں تو جو ریکارڈڈ آفیشیل نمبرز ہیں ان میں گئی ہیں۔ ڈینگی کا آؤٹ بریک اب سر اٹھا رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایز وی اسپیک hundreds and thousands of people are out in the open, homeless, and efforts are being made at all levels to bring them back to their homes. مگر جو 3 سٹیجز ہیں، سب سے پہلا ریسکیو، اس کے بعد ریلیف، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن، یعنی سب سے پہلے انہیں اس مشکل سچویشن سے نکالنا اگر کہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بعد ریلیف یعنی ہم ان کو وقتی آسانیاں دے پائیں جیسے کھانا، میڈیسنز اور چیزیں، اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن یعنی آگے کے لیول پر کیسے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو بہت خوبصورت بات ہے پاکستان کے حوالے سے، سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ مدد کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ آج ایسے ہی کچھ لوگ موجود ہیں، اور ان کا میں بریفلی تعارف کرا دوں گی۔ سب سے پہلے حمیرہ بچل کا تعارف کراؤں گی۔ حمیرہ doesn't need much introduction but we know that she is the founder of Roshan Pakistan Academy، اور انہوں نے بہت زیادہ انڈر پریولیج طبقوں کے لیے ویسے بھی کام کیا ہے، اور خاص طور پہ فرنٹ لائنرز میں سے ہیں، ان خواتین میں سے ہیں جو فرنٹ لائن میں عورتوں اور بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور فلڈ وکٹمز کے لیے کام کر رہے ہیں جنرلی۔ ان کے ساتھ امبیسڈر روشن پاکستان اکیڈمی اینڈ اے سوشل ورکر ان ہر اون رائٹ سحر حفیظ پیرزادہ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ حمیرہ کا ساتھ دیتی رہی ہیں اور بہت زبردست کام کرتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر سیما ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، پیڈیاٹرک نیفرولوجسٹ ہیں SIUT میں، اور جو چیزیں سیما ہمیں بتاتی رہی ہیں اور انشاءاللہ خود بھی بتائیں گی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کتنی زیادہ گریو ہیں۔ اور ڈاکٹر آسیہ شہاب ہمارے ساتھ ہیں جو آنرری جنرل سیکرٹری ہیں چائلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی۔ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ بچوں کی ہیلتھ پہ پرٹیکولرلی کام کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اور بھی لوگ ساتھ ساتھ جوائن کرتے رہیں گے، اور میں انکریج کروں گی کہ آپ لوگ سوالات ضرور بھیجیں ہمیں، اور ہم ان کے اینڈ میں جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنے ہو سکے، جب کہ ایک دفعہ ان سب سے ہماری بات ہو جائے گی۔ پر آغاز میں ضرور نیت کا اخلاص ضروری ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ So that is why this is from the platform Subul, which is an Islamic studies platform for women, and the reason for this is simply because دین اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ تاکہ سوسائٹی میں بہت زیادہ سالوز نہ پیدا ہو جائیں اور دور دور نہ ہو جائیں، تو ہم ان گیپس کو ختم کرنے کے لیے ایک فورم پر آ کے بات کریں۔ تو حمیرہ سے میں سٹارٹ کروں گی۔ حمیرہ تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں بتائیے کہ فلڈز میں آپ نے کس وقت سے سٹارٹ کیا؟ مجھے پتہ ہے جب بلوچستان میں آغاز ہوا ہے تو آپ نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے، اینڈ پرٹیکولرلی ویمن اینڈ چلڈرن کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت، کیا حالات ہیں، اور کس کس طرح سے آپ کی آبزرویشنز کیا ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خلق خدا کا کام ہے، اور اللہ اپنے چنندہ کچھ بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے جو صرف ایک طرح کا ذریعہ ہوتے ہیں اس طرح کے کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔
تو میرا تعارف صرف اتنا ہے، میں کہتی ہوں کہ میں اللہ کی زمین پہ جو مخلوق موجود ہے بس اس کی خدمت کا ایک ذریعہ ہوں، اور یہ ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے۔ اس وقت جو فلڈ کی سچویشن ہے، اگر ہم مصیبت اور آثار کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت وسیع سمندر ہے، اور جتنی بھی تمام آرگنائزیشنز ہیں، جو بھی ہر بندے کی انڈیویجول ایفرٹس ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بس کوئی سمندر کے اندر قطرہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس لیول پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری فلڈ ایکٹیویٹیز جب بلوچستان میں فرسٹ اسپیل آیا تھا تب سے الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کی۔ یہ نیئر اباؤٹ ابھی ہمیں 2 months کمپلیٹ ہونے کو ہیں۔ بلوچستان کے اندر انیشلی جو ہے جو ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ابھی ہماری فیلڈ اسسمنٹ اور انالیسس چل رہی ہیں۔ بلوچستان میں الحمدللہ ہم نے اتھل، بیلا کے جو بھی چھوٹے ولیجز ہیں اندر، سدوری، لیاری، لاکھڑا، ان تمام علاقوں میں جا کے کام کیا، اور میں نے فرسٹ ہینڈ خود فیلڈ کو وہاں ایکسپیرینس کیا۔ اس میں کہیں پہ دو رائے نہیں ہے کہ ریہیبلیٹیشن یا ریسکیو کے عمل کے اندر، اور جب ان کو ہم ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، اس میں خواتین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ متاثرین میں شامل ہو جاتی ہیں، اور بچے بھی، چونکہ ہمارے پاس ہزار کہانیاں ہیں، سینکڑوں کہانیاں ہیں جو درد بری داستانیں ہیں، جس میں عورتیں جو ریسکیو ہوئیں، ہمارے ریلیف سینٹر تک پہنچیں، انہیں نہیں پتا ان کا شوہر کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، بچے آئے جن کو نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں، بیٹیاں آئیں 12 سال کی جن کو نہیں پتا کہ پیچھے کوئی بچا کہ نہیں بچا ہے۔ مجھے کسی نے جب بلوچستان کے اندر، ہمیں 3 ہفتے ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے، تو لٹرلی مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ میرا آپ فیلڈ میں، آپ بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے، کس چیز کی کمی ہے۔ تو یقین مانے اس وقت بے ساختہ میرے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا تھا، اور میرے آنکھوں سے صرف آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہا اس وقت میں جہاں ہوں مجھے سوکھی زمین نہیں مل رہی کہ میں لوگ دفنا سکوں، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ فیلڈ میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس انسیڈنٹ کو میں کئی فورم پہ اس کہانی کو کیونکہ میں خود وٹنس رہی ہوں اس کہانی کی، کہ ایک ماں اور بچے نے اپنی جان صرف اس لیے گوائی کہ جب وہ عورت زچگی کے عمل میں تھی، وہاں پہ کوئی ڈیلیوری کٹ نہیں تھی، کوئی مڈ وائف نہیں تھی جو اس کو اسسٹ کر سکے، تو کچن کی گندی چھری کے ساتھ اس ماں کا اور اس بچے کا کوٹ کاٹا گیا، اور 2 دن ان کو کوئی طبی امداد نہ مل سکی، اور وہ بچہ اور ماں، ان کے جسم میں پورا وہ زہر بھر گیا، وہ دونوں باڈیز پھول کر، نیل پڑ کر جسم پہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میں نے کہا آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے، یہ جو 50 روپیز والا ریزر ہے نا، اس وقت فیلڈ میں اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے لٹرلی لوگ ایسے روتے ہوئے دیکھے، ہفتوں ہفتوں بھر کے بھوکے بچے۔ تو بس اللہ رحم کرے، ایمرجنسی میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کھوئے، ماؤں نے اپنے بچے، عورتوں نے اپنے شوہر کھوئے، لوگوں نے اپنے گھر، ان کی جمع پونجیاں گوائیں۔ سندھ سے آتی بھی ایک خاتون کا اگر میں انسیڈنٹ آپ کو بتاؤں، جس کو ہمارے ورکرز نے ریسکیو کیا، تو ایک پوٹلے کے اندر ایک اماں جی کے پاس پتہ نہیں کتنے دن کی پرانی 2 سوکھی روٹیاں تھیں، جس کو وہ اپنے گھر سے بچا کے لانے میں کامیاب ہوگی۔ تو اگر ہم بلوچستان سے سندھ کی طرف موو کریں تو سندھ میں تو غربت شروع کا ہی المیہ ہے نا، مطلب یہ نہیں کہ فلڈ کی وجہ سے لوگ، ٹھیک ہے فلڈ کی وجہ سے تو لوگ دربدر ہو گئے، غربت تو شروع سے ہی تھی، صحت کے مسائل تو شروع سے بے یار و مددگاری کے عالم میں تھے، لیکن اب وہ اور زیادہ متاثرین میں شامل ہو گئے کہ اب تو رہنے کو زمین ہی نہیں بچی۔ آپ سندھ میں چاروں طرف نظر دورائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہر ہے، کوئی ندی ہے، کوئی سمندر ہے، کوئی دریا ہے، مطلب بہت سارے گاؤں ایسے جن میں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم اس پار کے لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کے ساتھ راشن اور کھانا اور یہ تمام ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، اور اندازہ ہی نہیں تھا اس پار جو 400 گاؤں ہیں وہ اگلے ہفتے میں زیر آب ہوں گے، اور اب وہاں یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے کہ بند پہ آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ان گھروں کی چھتیں بمشکل نظر آتی ہیں، یعنی اس قدر پانی کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔
تو مطلب یہ بڑا کربناک المیہ ہے، انسانی المیہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے گھر، اپنی جو جمع پونجیاں ہیں، اپنے جو 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 بھی ان کے پاس بیسک ریسورسز تھے، انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ ہر چیز کو ڈوبتا ہوا، زیر آب ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو الحمدللہ بلوچستان میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ایک ایمرجنسی جیسی سچویشن سے نکل آئے ہیں لوگ، ریلیف کا عمل چل رہا ہے. اب بلوچستان میں یہ ہے کہ ہم ریہیبلیٹیشن کے فیز میں ہیں اس وقت، اور ہماری فیلڈ اسسمنٹ اور نیڈ ریکوائرمنٹ چل رہی ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو بلوچستان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ 2022 کا جو فلڈ ہے یہ ایک بہت بہت بڑی تباہی ہے. مطلب 2010 کا سیلاب کچھ نہیں تھا، بلوچستان کا ارتھ کوئک میں کہتی ہوں کچھ نہیں تھا جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا کام کرنے کا. بنیادی طور پہ ہم جغرافیکلی بلوچستان اور سندھ کو اس لیے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ یہاں کے لوکل ہیں، جغرافیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں، لوکل لیول پہ ہمارے کمیونٹی اسکولز ہیں، تو فیملیز کو، بچوں کو بہت قریب سے ہم جانتے ہیں. اور ہماری بہترین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں کام کریں جہاں کا فیلڈ کا ہمارا ہوم ورک ہوا ہو. کیونکہ لامحالہ اس طرح کی جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کے اندر ایک اپورچونسٹ قسم کا طبقہ ہے جو اس وقت کے اندر بھی ان کو خوف خدا لاحق نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس وقت بھی اس طرح کی عوامل میں سرگرم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ سے انسیڈنٹ شیئر کروں کہ سندھ میں یہ انسیڈنٹ ہوا، اتھل میں یہ انسیڈنٹ ہوا کہ کچھ لوگ آئے، ٹرک لے کر آئے، چاول تھا، گاؤں کے لوگوں کو کھلایا، اور رات کو وہ کھانا کھلا کے جب لوگ سو گئے، یعنی اس کے اندر بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، تو اور جو بھی لوگوں کا بچا کچا مال اسباب تھا وہ ٹرک میں لوڈ کر کے ان کے خیمے اکھاڑ کے ان کے جانور لے جا کے لوگ لے کے چلے گئے. تو مطلب کہاں ہے انسانیت؟ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے تو یہ ظلم کے پہاڑ تو نہ ڈھائیں لوگوں کے اوپر. تو حمیرہ، آپ ایز اے فیمیل، آپ لوگوں کی ٹیم وہاں پہ کر رہی تھی، واز اٹ مور ڈیفیکلٹ ایز اے فیمیل کہ آپ ریلیف ایفرٹس میں کام کر رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی فیلڈ از چیلنجنگ، اٹس ناٹ ایزی، بیکاز جب میں تھرڈ اسپیل میں بلوچستان میں تھی تو ہم جب بیلا چلے گئے اتھل سے ڈسٹریبیوشن کے لیے، تو جب ہم واپسی کے لیے تھے تو سیلابی ریلا آ گیا اور ہم سب سٹک ہو گئے وہاں پر. اور اس وقت میرے 5 ماہ کا بچہ بھی میرے ساتھ تھا. تو میری فیلڈ کے سارے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ میڈم آپ جو ہے نا اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ یہ اچھا بلوچستان میں یہ صورتحال تھی کہ نہیں پتا تھا کہ یہ ریلا 1 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، راستہ ملے گا نہیں ملے گا، کھلے گا کہ کیا ہوگا. تو بس اللہ توکل تھا. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا کوئی پاگل پن ہے یا کیا مسئلہ ہے. میری ٹیم مجھے کہتی ہے آپ گھر نہیں رہ سکتے، لیکن میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیوں میرے دل اور ضمیر کو اس وقت سکون ملتا ہے. بے شک ٹیم ڈسٹریبیوشن کرتی ہے، میں زیادہ تر ڈسٹریبیوشن کے عمل میں شامل نہیں ہوتی، لیکن مجھے سکون اس میں ملتا ہے کہ جب وہ مائیں، وہ بہنیں ہاتھ پکڑ کے اپنا دکھ، اپنی کہانیاں سناتی ہیں. اور یقین مانیں، میں تقسیم کے عمل سے زیادہ مجھے اس عمل میں خوشی ملتی ہے کہ میں صرف ان کو سنتی ہوں، ان کی باتیں، ان کو حوصلہ دیتی ہوں، صرف یہ کہتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، آپ اللہ سے دعا کریں، یہ رب کی طرف سے کوئی آزمائش ہے ہمارے لیے، اللہ آسانی کرے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ چند جملے ان عورتوں کے زخموں پہ شاید مرہم رکھنے کا کام کرتے ہو، یا شاید اس دکھ کے لمحے کے اندر ان کو ایک حوصلہ دینے کا کام کر رہے ہوں. سو بینگ اے فیمیل، یس اٹس چیلنجنگ، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں چیلنج ہے وہاں پہ یہ بلیسنگ بھی ہے، کیونکہ عورت ہونے کے ناطے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ آپ بچوں میں، خواتین میں گھل ملتے ہیں، آپ ان مسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان باتوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ایک مرد کی نظر سے اس طرح سے نہیں گزرتے ہیں. اس طرح سے وہ عورتیں اپنی تکلیف شیئر، کیونکہ دیکھیں ریلیف میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے آٹا چینی چاول دے دیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے جب فیلڈ میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ بھائی جب میں اور سحر جب بدین میں تھے، سحر اب شیئر کریں گی اپنی ٹاک کے اندر، کہ وہاں پہ 200 کے قریب میٹرنٹی کیسز تھے، ہیموگلوبن لیول عورتوں کا 3 پہ تھا، یلو، لٹرلی بچوں کی ایسی کنڈیشن کے مطلب انسان مطلب ایسا لگتا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں ایسے ایکسپیرینس، مجھے تو اب ہماری جو پریویلیج ہے نا
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور شکرانے میں اضافہ ہوتا ہے کہ مالک تیرا بہت احسان ہے. میں یہ 2 ہفتہ جو بھوک اور جو آٹے کی ایک بوری کے لیے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈے مار کے خود کو, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ یقین مانے میری اس طرح کی کیفیت ہے کہ میں جب دسترخوان پہ بیٹھ کے نوالا منہ میں لیتی ہوں نا تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں, اور میں کہتی ہوں اللہ پاک آپ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم آپشنز ڈھونڈتے ہیں, ہمیں چکن نہیں چاہیے, ہمیں مٹن چاہیے, ہمیں دال نہیں چاہیے, ہمیں سبزی چاہیے, اور پھر جب آپ تجربہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے اوپر کوئی چوائس نہیں ہے, بچے گھاس کھانے پہ مجبور ہیں, عورتیں 6 دن بھوکا رہنے پہ مجبور ہیں, پھر جب آپ کی بلیسنگز ہوتی ہیں پھر آپ کے اندر پھر ایک شکرانہ آتا ہے, پھر آپ کے اندر ایک قدر شناسی آتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, مالک کا بہت احسان ہے, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مہربانی ہے ان کی میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے اس طرح سے فیلڈ میں اتارا ہے تاکہ میں ہمیشہ ان کے شکر گزار بندوں میں رہوں. بے شک میں نیکوکاروں میں شاید نہیں ہوں, پر میں اللہ کے شکر گزار بندوں کی ضرور فہرست میں شامل ہوں. جزاک اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آسان نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا بھی اور شیئر کرنا بھی. سیما آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے مجھے ریسنٹلی بتایا تھا کہ ایس آئی یو ٹی میں فلڈ وکٹمز یہاں کراچی تک بھی آ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے سکھر میں ایس آئی یو ٹی کے ہیں اور جگہوں پہ کیمپس ہیں. آپ کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ آپ کا زیادہ تعلق بچوں سے ہوتا ہے اور بچے اس دفعہ ان فلڈز میں I think the most victims have been children. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے اور کس طرح سے how in the future in the coming weeks and months کس طرح سے ہیلپ ہو سکے گی ان کی؟ تھینک یو فرا. حمیرہ کی ساری باتیں سن کے آئی تھنک آئی ایم کیپنگ مائی سیلف ایٹ اے ویری لو پروفائل, بیکاز ہم لوگ تو کراچی میں وہ ریسیونگ اینڈ پہ بہت سارے بچے ریسیو کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی دے آر براٹ ڈیڈ, اور جو آتے ہیں اور جس کی بھی سروسز پہ آتے ہیں اینڈ دین دے ایکسپائر ود ان 24 hours. 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. جس طرح حمیرہ نے بتایا ایس آئی یو ٹی کی ٹیم ایفرٹ ٹیم نکل گئی تھی. It's been a month. So we started with Sakhar, Larkana, because these are the places جہاں پہ ہمارے ہاسپٹل اسٹیبلش ہیں. So ہمارا بیس کیمپ وہاں پہ بن جاتا تھا, and the other areas Uthal, Lasbela as well in Balochistan. So we stationed there, and then وہاں سے ہماری ٹیمز ٹریول کرتی تھی, and then we only provide medical treatment to females, to male as well, and for children as well. And جس طرح حمیرہ نے بتایا, ایک تو غذا کی قلت تو ہے ہی اپنی جگہ, وہ انیمیا, وہ نیوٹریشنل اسٹیٹس تو ہم سندھ میں دیکھتے ہی آ رہے ہیں, وہ ان کا انفراسٹرکچر از نان ایگزسٹنٹ. But now they are drinking that water which is contaminated with flood, ڈیڈ باڈی سے کنٹامینیٹڈ ہے, سیویج ڈسپوزل سے کنٹامینیٹڈ ہے. وہی ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کچھ اور پی سکے. سو دے ہیو ٹو ایٹ گراس اینڈ دے ہیو ٹو ڈرنک دیٹ واٹر. سو ان میں سے کچھ بچے جو میرے پاس جو پاپولیشن آتی ہے اس میں 75% is coming from the rural area of Sindh. So they are coming from Badin to Dadu to Khairpur, so Sakhar and beyond. So normally یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلینکس میں ڈائلسس کے پیشنٹس اتنا ریگولیٹری ہوتا ہے ان کا میڈیکل چیک اپ اینڈ ڈائلسس ریکوائرمنٹ کہ they have to come twice a week, otherwise they will die. There is no two things about it. So ever since the flooding has started and ان کا آنا بند ہو گیا, تو ہماری کلینکس جو کہ 400-500 پیشنٹس پر کلینک ہوتی تھیں, that dropped down to 200. And that was alarming in the beginning of the week جب flooding start ہوئی تھی کہ people are not coming from Sindh, which means they are not getting treatment and as a result they will die. Similarly, جو dialysis کے patient, almost I have 150 patients on dialysis and the number has dropped down again to almost half. وہ لوگ جو شاید حیدرآباد تک یا مے بی بدین تک ہوتے ہیں, they can travel to Karachi and they are staying on the roads. اگر آپ SIUT کی طرف آنا ہو تو they are actually making tents and there's a tent city type کا بنایا ہوا ہے, وہیں پہ رہتے ہیں. اگر بارش ہو گئی اسی بارش میں رہیں گے, بٹ فارچونیٹلی کہ ایٹ لیسٹ ان کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کھانا پرووائڈ کر دیتی ہے, اینڈ دے کم اینڈ دے گیٹ ڈائلسس اینڈ دین دے گو بیک
to roads. They can't even go back to their cities or jahan pe unka ghar tha. यानी जो कुछ हम टेलीविजन पे देख रहे हैं रियलिटी उससे कहीं ज्यादा वर्स है. उससे कहीं ज्यादा है जी, बिल्कुल. And not only that कि अभी तो ये जो immediate effects हैं of flood वो आपको सामने नजर आ रहे हैं. उसके बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, अभी रिहैबिलिटेशन का तो टाइम ही नहीं है. अभी तो वाटर हैज टू रिसीड बैक, या कहीं जाएगा तो वो बेचारे दे विल थिंक अबाउट देयर होम्स, क्या क्या उन्होंने खोया है. नोबडी नोज दैट व्हाट दे हैव लॉस्ट, लाइव स्टॉक एनिमल्स से लेके फार्मिंग लैंड से लेके क्रॉप से लेके, दे डोंट हैव एनीथिंग. सो डेफिनेटली either they are suicidal or the crime rate is going up. So ये चीजें आपको आजकल commonly जो आप सुनने में आ रहा है, the crime rate has gone up and the suicidal rate has gone up as well. So this is unfortunate situation that we are dealing with. I'm on my call are receiving so many patients जो माँ बाप बस लेकर आते हैं, उनको पता होता है उनका बच्चा मर गया, but I don't know whether they just need a confirmation that anything you can do about it. आते हैं और ले जाते हैं, just ask के जी एम्बुलेंस करवाते हैं. So going Jazakallah for this, going to Seher. Seher, अस्सलाम वालेकुम. ये बताइएगा कि अब कोई चेंज है from when you started? I know पानी तो अभी रिसीड नहीं हुआ है, लेकिन जो आप लोग इमदाद दे रहे हैं उसके नेचर में कोई चेंज आना शुरू है? यानी पहले अगर सिर्फ खाना या रेस्क्यू या वो चीजें थी, क्या अब कोई और चीजें हैं जो उन्हें जरूरत है? जी. Assalamualaikum. Thank you for having me here. Basically, as Humaira and Seema pointed out, is waqt there's just so much damage with 1/3 of the country underwater. The enormity of what has happened is not even comprehensible to any of us. मतलब हम पॉकेट्स में चीजें देख रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमने एक छोटा सा पॉकेट which is like a pinprick in the ocean, हमने उसको facilitate कर दिया, तो that's kind of one step ahead, but we don't realize that there are trillions of steps ahead that need the same kind of a situation. जहाँ उस वक्त लोग डूब रहे थे, अब जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी आ रहा है. Where there was dry land, because the bunds are overflowing, the lakes are overflowing and the water is gushing down towards the sea, every place has a different situation. Like as Humaira would mention to you, जब शुरू किया था, so the extreme emergency was in Balochistan, which was really underwater. अब वहाँ पे dry हो गया है, तो उनका rehabilitation का I guess phase आने वाला है. लेकिन सिंध में इतना बुरा हाल है कि even when the two camps that I went to, especially the one in Badin, your facilities can't even comprehend the amount of requirement that is needed to cover those people. So no, Yes. I don't think things have progressed. I think things are really, it's like a stagnant river, if you understand what I mean. It's moving along, yet the issues are really dire. And like Seema mentioned, जब हम meetings करते हैं लोगों के बारे में, my main thing is that I do like to reach out to people, apply for fundraising and for goods for all the places that Humaira visits, and alhamdulillah I also go with her. A lot of people want a structure, and of course you do have a certain structure, but what I try to explain to people is, at this time, what structure are we looking for towards those people who just need to live? I mean, the main thing is, आप जितना structure करेंगे, आप उनके लिए चीजें बनाना चाहेंगे, आप उनके लिए घर बनाना चाहेंगे, घर तो आप उस वक्त बनाएंगे जब उसके अंदर रहने के लिए लोग जिंदा बचेंगे ना. तो इस वक्त हमें लोगों को, it's like that SOS situation कि वो जो एक हमारे दीन का इतना बड़ा फरमान है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया. तो आप हर इंसान ये ना सोचे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती. आप एक इंसान को भी बचा लेंगे ना, आपका चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा. So it's very dire. अभी we received videos today from friends in Dadu, the Jatois, and वो तो बोट में जा रहे हैं, because जहाँ वो रोड पे कुछ अरसे पहले जा रहे थे, अब उनको आज बोट में जाना पड़ा है. And another thing that Dr. Seema said is the mental pressure. देखिए, as
volunteers living in the comfort of our homes. ہم جائیں جہاں بھی. اب now someone like Humaira is mashallah Allah himmat de. She, you know, I work for Pakistan Academy. It's an absolute honor to you know have chosen Humaira many years ago as someone I would like to give my donations to, and now I work for her. So I watch her and you know mashallah she's such a role model, because وہ تو جو ہم ایک ہفتے میں کر کے سمجھتے کہ we've done a lot, she does that on a daily basis. But now what I've noticed is that the mental health issue is cropping up. Or what I keep telling all the caregivers, including Humaira, is that if you're not mentally in order and rested, how are you going to go and save people? So it because has this to, is you know, not we have to short face term. this. This will go on. یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے آپ کیئر گیور ہوتے ہیں, اگر فیملی میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کو اپنا بھی خیال کرنا ہوتا ہے, ورنہ آلسو جو آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہی ہیں, سیما بھی کر رہی تھی سحر, کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گلٹ جنرلی بھی ہوتی ہے, بیکاز آپ کی زندگی بالکل نارمل چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو دیر از اے گلٹ involved as well, کیونکہ ہم جا کے physically کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. But you see, this is what first and foremost, I don't think any human being should feel guilty, because Allah تو آپ کی نیت دیکھ رہا ہے, آپ کی capability دیکھ رہا ہے, آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے towards your fellow human beings and animals and اللہ کی جو مخلوق ہے. اینڈ اگر آپ کی نیت ایسی ہے کہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو گلٹ کا تو فیکٹر نہیں آتا. ایک اور چینج جو الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں آیا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو sit at home and donate money. There's so many platforms now where you can come out, you can join the trips, you can come and volunteer. You know, there's Roshan Pakistan has got a tent city now set up at Mawajkot where the IDPs are coming. لوگ وہاں والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, they want to come and see the people, they want to feed the kids. And you know, even in the field there are places where it is dangerous, but you can venture out, you can connect. And one thing that I've noticed in both the places that I've been to, you know, even a hug counts. And for me, I've met women who, you know, you just want to hug them, and when you're hugging them tight, you know, and they're crying, and then suddenly they start smiling, because you know, human contact, that feeling of warmth, that look, I'm with you, we are in this together, you're not alone, there's someone here with you, you know. So I just implore all the people watching and listening that look, Allah has given you a capability to do something. So don't underestimate yourself and step out, connect with NGOs, connect with each other, and you can do it. There's nothing that we can't do to make things better, inshallah. Inshallah, Ameen. And that also brings me to the point before I go to Dr. Asya Shahab. ہوتا یہ کہ جب بہت زیادہ امیجز آ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت تو بہت ڈونیشنز, کیونکہ جذبات, یا پھر یہ ہوتا ہے 1-2 مہینے بعد وہی چیز چلتی رہتی ہے, تو انسان کا نظام ایسا امیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو روز خبروں میں یہی دکھایا جا رہا ہے. اینڈ a time comes when you switch the channel اور donor fatigue set in ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ اس طرح سے ڈونیشنز نہیں دے رہے ہوتے. جو لاکھوں ایکڑ پہ کراپس برباد ہوئے ہیں, فوڈ انسیکیورٹی which is going to follow, جو لوگ انشاءاللہ زندہ بچیں گے, اور اللہ کرے گا زیادہ تر بچیں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, تو ان کی بعد میں سروں پہ چھتیں, ان کا دوبارہ اگانے کا انتظام. پھر ایک یہ چیز بھی دیکھنا کہ دوبارہ وہ انہی علاقوں میں سیٹلمنٹس نہ کر لیں جہاں ڈر ہے سیلاب کا, بیکاز کچھ عرصے بعد دوبارہ وہیں سیٹلمنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ لانگ رن میں بھی دیکھنا ہے, اور آپ کسی بھی آرگنائزیشن جو آپ کو کریڈیبل لگے آپ اسے دیں, مگر آپ دیتے رہیں, خدمت بھی کرتے رہیں اور دیتے بھی رہیں. یہ ہمارا ایز مسلمس فرض بنتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیف سچویشن میں رکھا ہوا ہے, لیکن ہمارا آگے مطلب دل بڑے کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, بیکاز یہ نارمل سچویشن نہیں ہے, یہ بالکل ہٹ کے ہے. جی ڈاکٹر آسیہ, آپ بھی بچوں کے ساتھ کرتی ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ چائلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن میں آپ کا اتنا ایکسپیرئنس ہے, ماشاءاللہ آپ کے والد نے سٹارٹ کی تھی اور وہاں بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے, سو یو ڈوئنگ انکریڈیبل ورک. آگے جا کر یا ابھی بھی بچوں کے لیے ہم پرٹیکولرلی کیا کر سکتے ہیں؟
Ji, Assalamu alaikum and thank you Farah Baji. Actually, abhi tak to hum jaise we were working in the city within Karachi and for Sindh when this happened, this human tragedy and Almia jiski proportions or magnitude, uske facets, uski जो भी ripples होंगे उनको imagine करना और उनको अहाते में लेना बिल्कुल बहुत मुश्किल है और हमारी कोशिशें बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं मगर कतरा कतरा ही कुलज़म बनता है तो basically so far we have been sending into the interior Sindh and Mengalabad, Khairpur, Umarpur, Larkana, Sangher essential medicines and prevention के लिए mosquito nets, tents and soaps, nutritional supplements for children like Cerelac and Nido, जो कि यहाँ जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो बिल्कुल हमें पता चला कि 3 sachets किसी दुकान में हैं because a lot of people are doing a lot of work. And soon on the 25th, we also plan on going to Mengalabad for a medical camp. Inshallah, and we basically we do expect to see 1,000 patients there because kafi families Sindh ki they are settling there in Mengalabad. But we really don't know what we are going to see. वहाँ हमने टेलीमेडिसिन का कियोस्क भी एस्टैब्लिश किया है जो कि it will connect the patient to the doctor without having the patient walk for miles or इस तरह से the basic need of course is कि internet वहाँ होगा या नहीं for it to function. Since ये है कि health and life go hand in hand and the children are most affected and there are all kinds of diseases, especially the menace of mosquitoes and flies. Mosquitoes say malaria, dengue, then there is gastroenteritis, cholera, dehydration, there's starvation, typhoid, you name it and it is there. There's diarrhea, influenza, pneumonia, chest infections for especially the older people and the younger lot. जब पहले भी हम सिंध में कैंप्स करते थे जो कि हम फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलर कैंप्स होल्ड करते थे तो हम पहले भी ये सब एक अलमिया की जिंदगी ही गुजार रहे थे. एक ह्यूमन ट्रेजेडी उनके साथ जब भी थी बिकॉज नेबरिंग विलेजेस से थ्रॉन्जेस में आते थे बच्चे और लोग, उनके पाँव में जूती नहीं होती थी. जो इनवैलिड होते थे वो डोंकी कार्ट्स में लेकर आते थे. हाइड्रोकेफेलस जिसमें वाटर ब्रेन में जमा हो जाता है वो बच्चा लाइलाज पड़ा होता था. तो एंड हम जाते थे 1 महीना फिर देयर वाज नो फॉलो अप एंड सो दे रियली नेवर वर ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड दीस पीपल एंड फिर अगर आपने रिसेंटली सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने वो भी शेयर किया था कि इस वक्त जो लोग वहाँ मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें और चीजों से ज्यादा मस्कीटो नेट्स, मस्कीटो रिपेलेंट्स, इन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है. तो थोड़ा सा उसका बताइएगा. जी मस्कीटो नेट्स भी हमने काफी भेजे मगर अब और सोर्सेज भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं बिकॉज वो भी उनका पंजाब से आते थे नेट्स एंड अब सिंध का रास्ता कट ऑफ है, वो भी कराची पहुंचना उनका मुश्किल है. तो बेसिकली क्लोथिंग की अगर हम कहेंगे कवर्ड क्लोथिंग पहने वो लोग, मगर उनके पास तो कपड़ा भी मौजूद नहीं है आई थिंक. एंड अपनी बच्चियों को वो आई थिंक लॉक्स के पीछे छुपा रही हैं माएँ और वो ये भी सोच रही हैं कि क्या हम इनको जहर दे दें बिकॉज दरिंदे सिर्फ लोग इर्द गिर्द मंडला रहे हैं उनके, बिल्कुल जैसे पार्टीशन में का ज़माना था वही ज़माना वही चीज़ें अब नज़र आ रही हैं. The dire need of sanitary napkins and vitamins because malaria leads to anemia and anemia, iron combat. Anemia भी एक life threatening चीज़ हो सकती है if it is not treated properly. जैसे हुमैरा ने कहा कि 3 है बहुत सारी ख़वातीन का और वो ऑलरेडी एनीमिक है. और मैं आप चारों से इस चीज पे आना चाहूंगी कि
ہیومن سفرنگ زیادہ ہو گئی نا, جو نقصان ہوا انسانی جان کا وہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ آلریڈی کمزور ہیں, آلریڈی گھر بھی کمزور ہیں, خود بھی کمزور ہیں, کوئی سیکیورٹی اکنامک نیٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیونگ ہو کہ آپ مشکل کے وقت میں اٹھ کے کہیں جا سکیں. سو ان کا آپ, کیونکہ ایک ہماری امرین خالد کا کوشچن بھی آیا جو سبل کی اسٹوڈنٹ ہے, please also suggest how we as women can help out besides donations, what more can we do and how can we create more awareness. تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اب گوئنگ فارورڈ, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ کتنا زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہے, لیکن آپ لوگ ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں سال بھر میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ حمیرہ, I'll take brief answers from all of you تاکہ بتائیں کہ اب فیوچر میں ہم کیا کریں. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کے 2 حصے ہیں نا, 2 حصوں میں کیا جائے, یعنی سندھ اور بلوچستان. اگر میں اپنے جغرافیکل سچویشن اور آرگنائزیشن کے ورک کو کہوں تو بلوچستان کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جی لوگوں کے سروں پہ دوبارہ ان کی چھتوں کی بحالی, اور پلس لوگوں کو دوبارہ جو ان کی زمینیں غیر آباد ہو گئی, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, ان کے روزگار ختم ہو گئے, تو وہاں پہ ضرورت ہے کہ قرض حسنہ یا اسمال گرانٹ کے ماڈل یا کھاد کی بوریاں ان کی کھیتوں کو بحال کیا جائے, رادر دین کہ ہم مسلسل اب ان کا جو ریلیف والا ایلیمنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے 1 منتھ کا اسٹاک کا راشن دے دیں اور اس کے ساتھ کام کرنے کا کوئی ذریعہ دے دیں تاکہ اگلے مہینے آپ کا بوجھ وہاں سے کم ہو جائے اور ان کی لوکل اکنامی کی جو مشینری ہے وہ ایکٹیو ہونا سٹارٹ ہو جائے. بیکاز بلسان کے اندر تو ایسا بھی ہوا نا, کسی کی پنچر کی دکان تھی, کسی ٹیلر کی شاپ تھی, کوئی کریانے کی دکان تھی, سب گیا. ٹھیک ہے, سو ٹھیک ہے, صحیح ہے, کھیتوں کو 6 مہینے میں لگے گا, 3 مہینہ لگے گا, سال لگے گا دوبارہ بحال ہونے میں, لیکن وہاں پہ جو لوکل مارکیٹس ہیں, جو لوکل ریسورسز ہیں, ان کی بحالی ایک عمل ہے تاکہ لوگ برسر روزگار ہوں اور دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف دوبارہ رواں دواں ہوں. لیکن اگر آپ آنیسٹی سے سندھ کا پوچھیں تو یقین مانیں کسی کو کچھ نہیں اندازہ کہ کیا ہونے والا ہے, بیکاز ایک جو آفیشلس کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ لگ بھگ کوئی 4.5 مہینے سے اوپر کا عرصہ لگ سکتا ہے اس پانی کو صرف جانے میں. ٹھیک ہے, پھر زمینوں کو خشک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا اور کن جگہوں سے پانی جائے گا اور نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پانی رک جائے گا, جو پہلے کسی دور میں گاؤں تھے جہاں خاندان آباد تھے, اب یہ بھی کنڈیشن میں بھی سندھ میں ہو سکتی ہے کہ وہ دریا کا حصہ بن جائیں وہ زمینیں, کیونکہ یہ سندھ کے فلڈ میں یہ ہسٹری رہی ہے کہ لوگوں کی جو فصلی زمینیں تھیں جس پہ لوگ زرخیزی کرتے تھے وہ دریا کی نظر ہو جاتی ہیں وہ زمینیں. تو سندھ کی صورتحال کا اس وقت ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے, نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں کا ریہیبلیٹیشن پلان کیا ہے. جیسا کہ سحر نے بتایا کہ وہاں کا ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو پلان صرف اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کا کھانا دیا جائے, سر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے ٹینٹس, تو ہمارے پاس تارپولین کا ماڈل ہے, 1600 روپے کے اندر لوگوں کے سروں پہ شیڈ بن رہا ہے, کیونکہ اتنی بڑی اچھا ٹینٹ لگانے کے لیے بھی تو زمین اور جگہ چاہیے نا, تو وہ تک نہیں بچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن ہے. آپ جو اماؤنٹ بتا رہی ہیں مجھے سوچ کے وہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ میں جا کے ایک دوپٹہ, ایک قمیض, ایک کوئی ڈریس پیس 5000 کی لے آتے ہیں اور اس میں 3-4 ٹینٹ وہ بن سکتے ہیں جس سے لوگوں کے سروں پہ چھت ہو. انسان کے واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یہ ایک کویسچن آیا سیما, میں آپ کی طرف ڈائریکٹ کروں گی کہ کیا لوکلز جو ہیں وہ اوپن ہیں ٹو ایلوپیتھک میڈیسنز یا وہ آلٹرنیٹ میڈیسنز جیسے ٹوٹکے اور وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ میرین فرقان کا کویسچن ہے جی. اچھا, میرے خیال میں دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو فلڈس. اگر ہم جنرلی بھی جب بھی کرونک النیسز آتی ہیں, چاہے وہ بچے کے ساتھ ہوں چاہے کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ ہو, تو دیر از اے فٹیگ کا ایلیمنٹ ضرور آ جاتا ہے. اسپیشلی کڈنی ڈیزیزز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتاتی ہوں کہ اٹس اے کوائٹ
kind of a lifelong, at least children کی ایج میں جو 12 سال یا کچھ لوگ 18 سال کی ایج تک لے کے جاتے ہیں. So it comes back again and again, چاہے وہ stone formation ہو, چاہے وہ swelling ہو, چاہے وہ they are born with some other ailment. تو اس میں to start with they are very tuned with allopathic medication, آتے ہیں follow up کراتے ہیں, but then again there is a fatigue element is there because علاج کرا کرا کے. بالکل. And then there are the people around who suggest you کہ اچھا allopathic آپ کرا لیں, اچھا آپ حکیمی دوا کرا لیں, آپ دعا کرا لیں, آپ ٹوٹکے کرا لیں. And this is the disaster what we have seen. Obviously we cannot say no to anything because that's their own wishes to beliefs. So وہ جاتے ہیں, but when they bring back after 2 years or after a few months depending on the child's condition, they bring the child in such a horrible condition that nothing much we can do about it. کبھی کبھار بہت غصہ آتا ہے, ڈانٹتے بھی ہیں, لیکن eventually you have to. جی تو فلڈز میں جیسے شہر آپ لوگ ORS یا پانی یا پیناڈول یا اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں, وہ لوگ مطلب they are okay with taking the medication جو بھی آپ لوگ دیتے ہیں؟ We did a medical camp for, mashallah, we were told about 600 people would come in Badin, but we had over 1,000 people. So we had doctors from Karachi, we took, head of medicine from British Medical Practice, we had dentists, or we had a huge team that went to Badin a couple of weeks ago. And it was incredible because they obviously wanted to heal. Pehle wo aaram se sab baithe, they heard us out. Then we had different tents for the gynae, for, maternity, for general ailments. We had a tent for oral medication. We even had somebody have their tooth extracted because, it was hurting them. And so, mashallah, they were very receptive. They wanted to know, they wanted to learn. And we had also taken the maternity emergency kits with the blade and the thread and the Pampers and all that stuff. And they really wanted to know. And they were very interested. They were very receptive. There were some old women whose girls couldn't come, must be in their mid-20s or so. And she said, uska pet kharab hai. So, we gave the correct medication. And she was very grateful. She said, mujhe samjha do, likh do, bata do ki ye kis tarah kahani hai. And we had a midwife coming from Indus Hospital, Badin Sheher, that came to Randobago area to, identify their problems and things. So, mashallah, where I have been recently, they were very receptive to medicine. And now we've identified about 100 of them where we are going back and we will take Cerelac and spend time with each family for 15 minutes, feed the child with our own Cerelac in the bowl, in the spoon, mineral water, show them, give them enough water for plenty of days of Cerelac and, give the mother her iron tablets and things like that. And what I also feel like the way forward is, sabse pehle to, as Humaira said, it's an SOS. Abhi to pehle jaane bachani hai. Aage jaake, I think farming is the future because dekhiye, agar aapne kheti baadi ki, or that soil, once it dries up, it's going to be on the plain of the riverbed. It's going to be very fertile. But I don't think they can live there because this is now global warming, or ye flood shayad is tarah. We have to be prepared that this might come every year. So that's going to be a mammoth task as to where they will be relocated, which is why Humaira has insisted that we get, UN-grade tents for them, especially those that come to the IDP cities. Taki jab ye wapas jaye, those tents are durable for quite a long time. And then they have that option that till we're not sure, where they're going to be relocated and till they themselves are not sure, agar wo ek waterproof, mosquito-proof, bade tent mein rahe hain, jahan unke 5-6 log aaram se reh sakte hain, to wo usko wrap up karke, they can move away. Secondly, I feel what we need to do with them in order to proceed for future is we need to educate them on survival, on basic medical aid. Ye jo Humaira bata rahi hai, delivery ke liye, have a clean blade, basic medication for aches and pains, life-saving drugs. हमने उनको augmentin का सिखाया कि infection है तो ऐसे करना है. There were a lot of ladies who had infection, उनके लिए मतलब वो tablets वगैरह लेके गए थे. I think it's going to be a mammoth task, but like I said, every step guides you into a certain direction. So I think education and self-awareness of how to survive is very important for them after they survive this.
because then they have a know-how and they'll know how to cope with their situation a little bit better. Inshallah, inshallah. There's another question. Is there any plan of bringing all small teams and individuals like Karachi Relief Trust, Roshan Pakistan, Child Health for flood victims together under one umbrella so that the relief work is more productive and with a long-term plan in the absence of committed government planning? वो बुनियादी तौर पे ये बात कर रही हैं कि सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं पर कई दफा आपस में कोऑर्डिनेशन एनजीओस का या जो लोग काम कर रहे हैं नहीं होता. तो क्या आप लोग ने कोई एक्सपीरियंस किया है कि आप लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं? जैसे मुझे डॉक्टर आसिया के उसमें याद है कि लास्ट ईयर तब फ्लड्स का नहीं था, मैंने कुछ पेशेंट्स इनके वहां पे भेजे थे तो वो इनके यहाँ इलाज नहीं होता था बट इनका दूसरे एक हॉस्पिटल से अंडरस्टैंडिंग थी तो इन्होंने फिर उस बच्चे को थैलेसीमिया के लिए वहां भिजवाया. सो इज देयर एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम? जी हुमैरा. तो ये लोगों का बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, रेंजर्स, उन्होंने अपने अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत एक्टिवली ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, उनकी बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, मीटिंग्स हो रही हैं. पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत बड़े पैमाने के अंदर बलूचिस्तान और सिंध दोनों में काम कर रही हैं, उनको बुला के कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई है. बाकायदा ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन होती है कि जी यहाँ के लिए ट्रक निकल गया, इस तहसील के लिए चला गया, यहाँ ये ऑर्गेनाइज. तो ये है, मतलब ऐसा फील नहीं है कि बस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ठीक है कुछ ऐसे इलाके जो इतने फेमिलियर नहीं हैं, इतने एक्सेसिबल नहीं हैं, वो निगलेक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि जो मोस्टली जो कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अंदरूने सिंध या अंदरूने बलूचिस्तान के इलाकों की तक उस तरह से रसाई नहीं है. लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप्स हैं, लोकल एक्टिविस्ट के साथ पार्टनरशिप्स हैं, तो हम उन इलाकों उसके बगैर कर नहीं कर पा रहे. तो और खुद चूंकि हम खुद भी ग्राउंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें एक्सेस है, लेकिन ये नहीं है कि जो कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं, उनकी भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लोग काम कर रहे हैं. कहीं कहीं पे हो रहा है ऐसा कि आपको ज्योग्राफिकल समझ नहीं है, सिचुएशन का नहीं पता, इलाके का नहीं पता, तो वहाँ पे कुछ चीजें जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही हैं. लेकिन इस वक्त चूंकि एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी को कुछ नहीं पता. बिल्कुल गवर्नमेंट का जी हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं चीजें ऑन ग्राउंड पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हिस्सा डाल रहा है. और आप जो कराची की बात कर रही हैं, जैसे डॉक्टर आसिया और डॉक्टर सीमा कराची में काम करें, ये जो सारा क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशंस अब होंगी, इसका मतलब है बेइंतहा लोग, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, जिसका मतलब है शहरों की तरफ मजीद लोग आएंगे और वहाँ उस वक्त फिर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस का काम मजीद बढ़ेगा, जो कि आई एम श्योर बढ़ना शुरू हो गया होगा, बिकॉज वहां से पेशेंट्स आ रहे हैं जो बिल्कुल जब हालत ठीक नहीं होती है तो वो कराची की तरफ रुख करते हैं. तो लॉन्ग रन में सारा करना पड़ेगा. शहरबानों का क्वेश्चन था कि since they've lost their lands, what can be done to create a source of income for them, because 2 meals is a timely situation. Helpers cannot remain forever. यानी हमेशा तो ये ऑर्गेनाइजेशंस मदद नहीं करेंगी. तो जो रसूल सल्लल्लाहु का हदीस में हमें पता चलता है कि एक शख्स मांगने आया था तो आप सल्लल्लाहु ने इवेंचुअली उसकी 1-2 चीजें बिकवा कर उसके हाथ में कुल्हाड़ा दिया था कि अब तुम काम करो. सो इवेंचुअली तो इनको इनके पैरों पे खड़ा करना है. तो वो उसके हवाले से पूछ रही हैं, अगर कोई आप में से जवाब देना चाहे इसका. ये तो हुमेरा ने ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग चीज सजेस्ट की थी कि जब हुमेरा आप जरा बताएं कि आपका वो जो कॉन्सेप्ट था कि इनको बोरी खाद की दे दी जाए, इनको बीज दे दिया जाए, ताकि ये तो one thing which is very important, which Humaira has also firmly believed in, कि इनको इतना dependent नहीं करना where they lose their ability of self-work and they don't work anymore. Humaira, बताइएगा कि what did you have in mind with regard to fertilizer and seed and contributions like that to get them back on their feet?
جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ بلوچستان میں تو ہم بالکل آن ٹریک ہیں اس چیز کے لیے کہ جہاں پہ زمینیں خشک ہو گئی ہیں، تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسمال گرانٹس کے تحت ان کی کسی بھی لیول کی کوئی چھوٹی شاپ ہے، ان کی کھیتی باڑی ہے، تو اس میں ہم پورا ایک اپنا پلان تیار کر رہے ہیں ان کی مدد کا. لیکن اگر اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بٹھا کے کھلانے سے بہتر ہے. میں آج آپ کا ایکسپیرینس بتاؤں کہ آج صبح جب میں ہمارے ٹینٹ سٹی کے اندر تھی، میں نے عورتوں کے ساتھ اویئرنیس سیشن کیا، اور ہم نے ٹینٹ سٹی کا بھی یہ پروسیجر بنایا ہے کہ ٹینٹ سٹی کے اندر بھی کسی کو 3 وقت پکا پکایا کھانا ٹینٹ میں نہیں دیا جائے گا. میں نے یہ شرط رکھی ہے وہاں پر کہ کیا یہ عورتیں جو اس وقت ٹھیک ہے افیکٹیز ہیں، مسئلے مسائل کا شکار ہیں، کیا یہ اپنے گھر میں روٹی نہیں پکاتی تھیں، سالن نہیں بناتے تھے، کیا یہ جھاڑو نہیں لگاتے تھے، کیا یہ مرد حضرات لکڑی نہیں کاٹتے تھے؟ تو لٹرلی جو ہمارا مواج کوٹ والا ٹینٹ سٹی ہے اس کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کلیکٹیولی ہم نے ایک پوری فیملی کھڑی کر دی ہے، جس کے اندر صفائی کی ٹیم ہے، کھانا بنانے والی ٹیمیں ہیں. ٹھیک ہے اس وقت چیلنجز بھی بہت سارے ہیں، دیکھیں سننے کو یہ چیزیں بہت آسان اور انٹرسٹنگ لگتی ہیں، لیکن جب ہم فیلڈ میں اترتے ہیں تو دیر آر ہنڈریڈس آف چیلنجز، بیکاز جہاں پہ مظلوم لوگ ہیں، جہاں پہ دادرسی نہیں سننے والے لوگ ہیں، وہاں پر اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے جو ہمہ وقت پریشان کرنے کے لیے کھڑا ہے، جو اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے جو اس طرح کی ٹینٹ سٹی کے اندر جگہ بنا کر ان کی زمین کو ہتھیانے یا 3 وقت فری کا کھانا کھانے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں. سو بینگ آرگنائزیشن جہاں ان کو فیڈ، شیلٹر، ان کو ایک اسٹریم لائن کرنا ہے، ان کے بچوں کو بزی رکھنا ہے، عورتوں کو کمیٹیاں بنانی ہے، روٹی کی ایک کمیٹی ہے، سالن کی ایک کمیٹی ہے، صفائی کی ایک کمیٹی ہے. وہاں پہ ہمیں اس وقت شہر کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریئل آئی ڈی پیز کی آئیڈینٹیفیکیشن، ریئل آئی ڈی پیز کو ٹینٹ سٹی تک ایکسس دینا، کیونکہ پروفیشنل بیگرز بھی ایسے ہی ہے. اور وہ پروفیشنل بیگرز جو ہیں وہ ٹینٹ سٹی کے بالکل دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا کوئی بھی ڈونر، کوئی بھی کنٹریبیوٹر اس تک پہلے ایکسس کر کے، اور یہ کہ جی ہمیں اندر آنے نہیں دے رہے، ہمیں بیٹھنے نہیں دے رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بینگ آرگنائزیشن کہیں پہ ہمیں سخت ڈیسیجن لینے پڑ رہے ہیں، بیکاز دیکھیں یہ جو شہر ہے ہمارا کراچی شہر، اس کے خوبصورت لوگ، سنہرا دل رکھنے والے لوگ، اور ہر ایک کے درد میں کھڑے رہنے والا شہر ہے ہمارا. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ ہم اتنے بلیسڈ ہیں کہ چاہے پورے ملک میں، لیکن اسپیشلی اگر ہم کراچی کی طرف نظر کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لوگ ہیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اس شہر کو اور اوور برڈن کیا جائے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بات کہی، کیونکہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ پازیٹیو چیزیں بھی کیا ہیں، کہ جہاں لوگ سپورٹیو نہیں بھی ہیں وہاں انسانیت رکھنے والے بھی بہت لوگ ہیں جو آگے آ رہے ہیں، جو ڈینگی کے خطرے کے باوجود جا رہے ہیں، جو امداد کر رہے ہیں، جو رسکس لے رہے ہیں. تو ماشاء اللہ اٹس ونڈرفل ٹو نو دیٹ. آخری کوشچن جو دونوں ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے، آسیہ آپ بھی بتا سکتی ہیں. یہ سعدیہ طارق جو ہے ان کا کوشچن ہے، وہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اینگزائٹی، ڈپریشن آؤٹ برسٹ ہوں گے. یہ لوگ بالکل بیسک سسٹیننس لیول پہ، یہ لوگ مطلب بنیادی زندگی کی ضروریات کی لیول پہ کام کرتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ ان کے لیے پرائرٹی، یا اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، کئی دفعہ اتنا نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. تو آگے چل کے کیا اس لحاظ سے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ That's the last question I'll be taking today and then we'll wrap it up کیونکہ مغرب کا بھی وقت ہو گیا. جی answer from آسیہ. جی mental issues will definitely arise, especially those victims who have been raped and pregnancies arising out of it and no immediate relief being provided for that. But basically I was also thinking that یہ بہت resilient لوگ تھے، اور خواتین پہلے بھی یہاں مظلوم تھیں، نہ ان کی بے آواز تھیں، تو ان کی ریزیلینس اللہ کرے سامنے یعنی مضبوط ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سپورٹ رکھیں گی. سیما any thoughts on that, on mental health؟ سو دیکھیں ون پارٹ جو سحر نے مینشن کیا تھا، to go to the camps, to talk to them, to feed them, to hug them, that's a wonderful effort. But اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے when they come to us and they start telling their story، آپ یقین کریں وہاں پہ ہمیں روکنا پڑتا ہے ان کو، ٹھیک ہے. we have to ask them کہ پلیز آپ مجھے نہیں بتائیے، ٹھیک ہے، بیکاز جہاں آپ ایموشنلی انوالو ہونے لگے then medical treatment would be at risk، یا میڈیکل آپ کے ڈیسیجنس
चेंज होने लगते हैं, ठीक है. So then we have to refer them to psychology department या social जो services department है उनकी तरफ भेज देते हैं. So अभी we have an encounter because हमारे पास medical rush इतना ज़्यादा आ रहा है towards, so we are more concentrating on that effort. एक rehabilitation के point of view से one of our very good relative जो Heritage Foundation चलाती हैं Miss Yasmin Lari, उन्होंने suggest किया था because the water is stagnant and water is not receding, तो she suggested कि wells बना दिए जाए, kind of aqua wells होते हैं जिसके अंदर सारा पानी flow करेगा, and then that पानी, because that area is barren, so we need that water, ये water आगे जाके काम आएगा. So she is suggesting and she wants that part to be to start very early on as a part of rehabilitation, and she wants to make the houses made of bricks and bamboos. उन्होंने पहले भी मकली and ठट्टा की तरफ वो बनाए हुए around 50,000 houses, and I hope कि उस वक्त तक donor fatigue ना develop हो जब rehab का part आ जाएगा. So I request all the organization, because देखिए no matter how much time you will spend with the family, with the mother, with the child, but ultimately everybody wants to go back to their home. They want their houses back. They want their जहाँ पे जिस गांव से जिस village से वो belong करते हैं. So the best उनकी is identity भी अगर हमने यहाँ जमीन भी ना रही, यही मसला है कि शायद उनका survival यही है कि वो अपनी जमीन से connected रहते हैं. बिल्कुल. So I hope कि that our जिस तरह हम आज भी अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी हम दीन के लिहाज से जितना भी हम काम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन उसी तरह कायम रहे. when the rehabilitation phase start, वो fatigue नहीं आए. Will join hands, especially Seher, especially Humaira. जब rehab part आए, we would like to join your hands, and then we can take part in making their homes. Just keep connected and keep us informed. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा आप सबका. और इससे ये इस सवाल से ये भी ख्याल आता है कि डॉक्टर्स तो मेडिकल कैंप्स करते ही हैं, पर माशाल्लाह अब बहुत थेरेपिस्ट हैं, तो once the water recedes, it would be good to go and have therapy camps as well. कई दफा बात करना, और फिर लोकल्स को अगर ट्रेन कर दिया जाए ना थोड़ा सा कि आप ये काम आगे लेके चलें, क्योंकि वो वहीं रह रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह दैट इज ऑल्सो गुड वे, जिसने पास्ट डिजास्टर्स में बड़ा फायदा किया है. आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. जिन लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया. देते रहिए, दुआ करते रहिए, कोशिश करते रहिए कि किसी तरह से भी मदद हो सके. अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है रोशन पाकिस्तान अकेडमी, SIUT, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, इनकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, लिंक्स शेयर करेंगे. कराची रिलीफ ट्रस्ट है, मंगी फाउंडेशन है, छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं. लोग छोटे लेवल पे जो रजिस्टर्ड भी नहीं है वो भी काम कर रहे हैं. नियत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है. सो ऑल ऑफ देम, जहां भी आपकी तसल्ली हो वहां दीजिए, मगर दीजिए, और जो हिस्सा डाल सके और तरीकों से भी वो भी डालता रहे. अल्लाह ताला हम सबका हामी और निगहबान हो. अल्लाह ताला इन सब के लिए मामलात आसान फरमाए, सबको सेहत अता फरमाए, उन्हें खैर आफियत के साथ उन्हें घरों तक वापस लौटाए, और अल्लाह ताला आगे भी उनके लिए इंतजाम करे कि उनके लिए कमाने का, नॉर्मल जिंदगी का, क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं. वो बंदा अल्लाह की खल्क पे रहम करता है तो रब ताला आसमान से रहम फरमाते हैं. तो हमारा यही फेथ है, और इसीलिए ये छोटी सी कोशिश है टू रेज अवेयरनेस. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. थैंक यू हुमैरा, थैंक यू सहर, थैंक यू सीमा, थैंक यू आसिया, एंड थैंक यू सादिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. Walaikum salam. Thank you. Thank you.